ایک اور پی ٹی آئی کوشش کر رہی تھی ایک بڑا حزب اختلاف کا اتحاد بنانے کی. ایک اتحاد تو ہے آپ کا، آپ اس کو مزید براڈن کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ توقع یہ تھی کہ جی بعد از رمضان بعد از عید ہو جائے گی یہ چیز، فوراً ہوگی. اچھا ہم جو مطلب ہے ادھر ادھر سے سنگن لے رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ اتنی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک رہنما سے مل رہے تھے حزب اختلاف کی کسی اور پارٹی کے سربراہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی میں بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے. جو اصل فیصلہ کرتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہیں، باقی جن سے ہم مل رہے ہیں وہ اپنی نمائندگی تو کر رہے ہیں، پارٹی کی نہیں کر پا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بہت ساری پی ٹی آئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مذاکرات کر کے پارٹی ایک اتحاد بنانا ہے. جی انتہائی ویریڈ قسم کی انفارمیشن اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں پھیلائی گئی. جس پارٹی کو یہ ظلم جبر فسطائیت سے ختم نہیں کر سکے، اب اس میں انہوں نے اپنے ڈاؤٹ چھوڑے ہیں تاکہ وہ اس میں ڈس یونٹی کریٹ کریں. دیکھیے میں بڑا سمپل سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے. جماعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے 15 اپریل تک کا ٹائم مانگا تھا جو کل ختم ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ اپنی پارٹی کے اندر اندرونی جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس اتحاد میں کس حد تک شامل ہو سکتے ہیں. اصولاً تو وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب ان کی شمولیت پریکٹیکل شمولیت کی بات ہے تو وہ کل ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں ہمیں بتا دیں گے، اور ان کے جواب کی بیسس کے اوپر اگر کوئی اور بات چیت کرنی پڑی تو وہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک فائنل پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اس کا فارملی اناؤنس کیا جائے گا، اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں اور اس کے خد و خال جو ہے ہماری پرامن جو پروٹیسٹ ہے اس کے خد و خال جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں گے، ان کر کے ان کو فائنلائز کیا جائے گا. تو مجھے اپنی امید ہے کہ اسی مہینے کے دوران میں تمام چیزیں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے کر لی جائیں گی. تمام جو ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے پاس چیلنجز ہیں، اور اسی مہینے کے کسی وقت تک ہوپفلی بفور دی اینڈ آف دا منتھ یہ اتحاد جو ہے یہ تشکیل بھی پائے گا، اور اگلے پروگرام کا جو ہے ہم اعلان بھی اور اس میں جے یو آئی کے علاوہ اور کون سی بڑی جماعتیں آپ کے خیال میں شریک ہو پائیں گی؟ سبھی جماعتیں ہیں، سندھ کی جماعتیں، پہلی 5 جماعتیں جو ہمارے ساتھ تھیں اس میں مجلس وحدت المسلمین ہے، سنی تحریک ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ہماری مینگل شرکت ہوگی اس میں، اور اس کے علاوہ سندھ کی جماعتیں جو ہیں جی ڈی اے کی بھی شرکت ہوگی، جے یو آئی کی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی خاقان عباسی بھی ہیں، باقی بھی اور بھی لوگ ہیں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، وہ بھی اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ بھی ان کا بھی حصہ ہوگا اس تحریک میں. اچھا اب ایک اور بات، ایک اور اعلان تھا اتحاد کے علاوہ آپ لوگوں نے کہا تھا تحریک چلانے کا، وہ بھی تھا کہ بعد از رمضان ہوگا، اس کی کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ اسی پلیٹ فارم کی تشکیل کے بعد ہی وہ تحریک چلے گی نا، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا، اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے صرف یہ تحریک نہیں شروع کی جائے گی، بلکہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم تشکیل کر دے کے اس پلیٹ فارم سے پھر یہ تحریک جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. اور یہ پلیٹ فارم جو ہی تشکیل دیتا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی مہینے میں فائنلائز ہو جائے گا، وہ اسی تحریک کا شاخسانہ ہے، اسی تحریک کا جو خط و خال ہے وہی میں بات کر رہا ہوں. چلیے یہ تو آپ لوگوں کی مطلب کہتے ہیں نا فارورڈ پلاننگ ہو گئی، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو اچھالی جا رہی ہیں خبریں، اس میں وہی ہے کہ جناب آپ کی جماعت کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کچھ بیانات دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ عمران خان سے ملنا بذات خود ایک مطلب ہے ایک مسئلہ بن گیا، اختلاف کا سبب بن گیا. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں پبلک ڈومین کے اندر؟ جو جماعتیں سنجیدہ ہوتی ہیں تمام باتیں تو اپنے فورمز پہ کر رہی ہوتی ہیں، نہ کہ وہ میڈیا کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ دل دکھا میرا اور میں ایک دم کیمرے پر آ گیا اور میں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کر دی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ جو آخر آپ نے کہا تھا نا کہ جی جو ہماری ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ملاقات بالکل ایڈمنسٹریشن نے ختم کر دی ہے، ملاقات نہیں کرنے دے رہے، یہ ایک میجر ایشو بنا ہوا ہے ہمارے لیے. دوسری بات ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ کچھ ہم نے اصول طے کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آ کے وہ مسائل جو کہ پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں ان کا اظہار، ان کے بارے میں بات چیت نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن جو ہے اس کو بھی ہم نے ان پلیس کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسا کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، وہ میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو حصہ ہیں، مطلب آپ کے سیکریٹری جنرل ایسی بات کرتے ہیں، آپ کے چیئرمین ایسی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس نہیں پارٹی کریں گے کے فولڈ میں نہیں ہو. عامر صاحب آپ ایسی بات نہیں ہوگی، ہم سب کو ہم لوگ ایک ڈسپلنری ڈومین جو ہے اس کے اندر لے کے آئے ہیں اور فیصلے کیے ہیں، اور اس ڈسپلن کو اسٹرکٹلی امپوز کیا جائے گا. کوئی پارٹی کے کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سیاسی طور پہ ناتجربے کار ہیں اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے
کہ انہیں سیاستدان جی نہ تجربہ کار نہ تھا تو وہ اور نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں. تھوڑی سی ایک لیول آف کیجولنس ہے جو کہ ختم ہونی چاہیے. پارٹی کے مسائل جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے, اور ایسا ہی ہوگا, آپ دیکھیں گے. تو آپ نے کہا کہ اس کے تدارک کے لیے آپ لوگوں نے اقدامات سوچ لیے ہیں, کوئی کمیٹی بنا دی ہے نا؟ کر لی آلریڈی ان پیس جو فیصلے ہیں. تو یہ تدارک کے لیے اقدامات اٹھا لیے, بھی کریں گے؟ جی ہو چکے ہیں, جی فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, بتا دیا گیا ہے, اور اس کے بارے میں نوٹسز جاری کر دیے. اچھا, ایک اور بہت تاثر ہے, اور آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ تو میڈیا کے بالکل ایکسپرٹ ہیں, کہ ایک تاثر یہ کہ جی پی ٹی آئی اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود اس کو لیوریج نہیں کر پا رہی ہے, اور وہ جس طرح سے ٹھیک ہے کہ مزاحمت جاری ہے, اور جو خواہشات تھی آپ کے مخالفین کے جی پی ٹی آئی ختم ہو جائے, وہ نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ آپ لوگوں نے بھی اپنے لیے مشکلات خود کھڑی کر دی ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہوئے ماضی میں کہ وہ جو راستہ مزید طویل اور پیچیدہ ہو گیا. راستہ طویل اور پیچیدہ جو ہونے کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر نہیں سکتی. وہ تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت کی کارستانیاں ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے پرامن احتجاج کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے مہینوں میں, وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے, وقت ضائع ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ایک ریزسٹنس کی تحریک ہے وہ موجود ہے, اور وہ چنگاری ہے جو کہ سلگ رہی ہے اور آگ پکڑ سکتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پرامن رہنی چاہیے, اور جو ایک جینوئن ڈیمانڈز ہیں عوام کے, وہ ان کو قبولیت ہونی چاہیے, ملنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک تو جو گورنمنٹ کا رویہ ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی سینٹی نظر نہیں آ رہی ہمیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا, کہ اگر میں ٹائم ٹیبل کی بات کروں کہ جی پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ٹائم ٹیبل جو اس میں اگلے چند دنوں میں, ہفتوں میں یا مہینوں میں کیا آپ لوگ ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ شیئر کرنا پسند کریں کہ جی اب ہمارا یہ جو ہے کورس آف ایکشن ہوگا ABCD؟ جی دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو فیصلہ ہے وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں, وہ یہ ایک پلیٹ فارم, تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان پر مشتمل ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے گا, اور اسی پلیٹ فارم سے ایک تحریک جو ہے وہ ملک کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. اسی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے, اور اسی تحریک کے ناطے سے میرا خیال ہے کہ جو پریشر ہے وہ بلڈ ہوگا اور فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دروازے جو ہیں وہ ڈائیلاگ کے لیے, نیگوسیشنز کے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے, اور وہاں بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے. سو دو پاسبلٹیز ہے, کیونکہ کسی قسم کی پرتشدد کارروائی جو ہے نہ ہم نے کبھی سوچا ہے, نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پیرلل ٹو دیٹ ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز آلریڈی موجود ہیں, پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے, وہاں ایجوکیٹ کرتے رہیں گے ہم. ہمارا جو لیگل فرنٹ ہے وہاں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور تیسرا میں نے آپ سے ذکر کر لیا, وہ ہے پرامن عوامی احتجاج کا. اس سلسلے میں ایک بڑی جو ہے ایک انیشیٹو وہ انقریب جو ہے وہ انفل ہوگا, اس کو آگے بڑھائے. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین آپ نے گفتگو سنی, رؤوف صاحب کی احتجاج بھی آن دا کارڈز ہے, ساتھ ساتھ نیگوسیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن زور اس بات پہ کہ جو کچھ ہوگا پرامن جد و جہد ہوگی اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگی.